السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے موقع پر قرآن کریم پڑھنے کا لوگ بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ باقاعدہ قرآن کریم پڑھنے میں کمپٹیشن ہوتا ہے کہ اگر تو نے اتنے پڑھے ہیں تو میں اتنے پڑھوں گا۔ بہت اچھی بات ہے، ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کمپٹیشن ہونا بھی چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی تعریف کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ انبیاء کرام آپس میں مسابقہ کرتے ہیں، کمپٹیشن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرنے میں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ رمضان المبارک میں لوگ قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ عرض مجھے اس ویڈیو میں یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم کے جو اندر سجدے ہیں ان کو کس طرح ادا کیا جائے۔ بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس میں غلطی میں مبتلا ہیں، تو آج میں آسان اور صحیح طریقہ انشاءاللہ سجدے کرنے کا بتلا دوں گا۔ اس سے پہلے بھی ہمارے چینل پر اس موضوع پر ویڈیو پڑی ہوئی ہے، لیکن آپ حضرات نے نہیں دیکھی ہوگی چونکہ موقع نہیں تھا، اب موقع ہے تو اب میں عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن کریم کے سجدے کس طرح کرنے چاہیے۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن کریم میں سجدے کتنے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ قرآن کریم کے سجدوں کو گنتے ہیں تو آپ کو 15 سجدے ملیں گے، لیکن آپ کے اور ہمارے اوپر قرآن کریم کے صرف 14 سجدے واجب ہیں۔ وہ کیوں؟ اس اختلاف پر نہ پڑھتے ہوئے صرف ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں سجدے کتنے کرنے ہیں۔ قرآن کریم میں ہمیں 14 سجدے کرنے ہیں لیکن 15 سجدے ہیں۔ تو وہ جو ایک سجدہ ہے وہ کون سا ہے جو ہمیں نہیں کرنا؟ دیکھیے، 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 سجدے نازل کیے۔ کیوں نہیں کرتے دوسرا سجدہ؟ آپ اس اختلاف کو نہ سمجھیے، صرف اتنا سمجھیے کہ ہمیں سجدے کتنے کرنے ہیں۔ تو جو 2 سجدے ہیں ان میں سے جو پہلا سجدہ ہے وہ پون پاؤ کے قریب ہے۔ اس پہلے سجدے کو تو کرنا ہے، اس کی آیت پڑھنے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو سجدہ ہے وہ 17ویں پارے کے بالکل آخر میں ہے، اس سجدے کو نہیں کرنا ہے۔ اس سجدے کی تلاوت کرنے کے باوجود بھی ہمارے اوپر سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں جہاں جہاں سجدے ہیں وہاں سجدہ لکھا ہوا ہے، آپ بآسانی سمجھ جاتے ہوں گے۔ تو قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں، 17ویں پارے کا دوسرا سجدہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اب آسانی سے سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن کریم کے سجدے کس طرح کرنے چاہیے۔ لوگ بہت ساری غلطیوں میں مبتلا ہیں۔ دیکھیے، ہمیں باوضو ہو کر قبلہ رخ کھڑا ہونا ہے، یہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا سجدے میں چلے جانا ہے۔ نہ ہی تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ ہی ہاتھ باندھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی رکوع کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی التحیات وغیرہ پڑھنے کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی سلام پھیرنے کی ضرورت ہے۔ صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، یہ آپ کا ایک سجدہ ادا ہو گیا۔ اسی طرح آپ کو جتنے بھی سجدے کرنے ہیں، قرآن کریم کے 14 کے 14 سجدے اگر آپ ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اتنے بھی علماء کرام نے رخصت رکھی ہے، آپ اتنا بھی کر سکتے ہیں۔ تو سجدہ کرنے کا آسان اور ایک اول طریقہ صرف یہی ہے کہ آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، 3 مرتبہ یا کچھ مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں، اس طرح سجدہ ادا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ باقاعدہ نیت باندھتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور باقاعدہ التحیات اور سلام وغیرہ بھی پھیرتے ہیں، تو یہ تمام باتیں غلط ہیں۔ سجدہ کرنے کا طریقہ یہ نہیں، بلکہ سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا ہے، سجدہ اس طرح کرنا چاہیے۔ چونکہ لوگوں کو، اکثر بیشتر لوگوں کو قرآن کریم کے سجدہ کرنے کا طریقہ پتہ نہیں ہے، تو میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ ایک اللہ تعالیٰ کا جو ایک حکم ہے، صحیح حکم ہے، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔